کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وكما قال صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگ اور دوستوں، ہر مسلمان کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے اور سب سے اہم ذمہ داری کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان والوں کے لیے کیا ضابطہ طے فرمایا۔ ہر مسلمان کی سب سے بنیادی ذمہ داری۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان راستوں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے جن راستوں سے اللہ پاک مشرکین اور کفار کو کامیاب کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سننا، مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مسلمان دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور دنیا کی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان راستوں پر پڑا ہوا ہے جن راستوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین و کفار کو کامیاب کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ جن راستوں سے اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین و کفار کو کامیاب کریں گے ان راستے سے اللہ پاک ایمان والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے۔ یہ بات اللہ نے طے کر دی۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا ہے، غلط فہمی یہ ہوئی ہے، مغالطہ یہ ہوا ہے، ایسی بڑی غلط فہمی اور ایسا عمومی مغالطہ جس میں امت کی اکثریت بے دین تو کیا بڑے بڑے دیندار بھی اس مخمصے میں اس مغالطے میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہے، جب تک مسلمان ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، ان راستوں پہ نہیں چلے گا، مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بے دین لوگوں کا کیا پڑھے لکھے مسلمانوں کا خیال ہے۔ لوگ کہتے ہیں
کہ مسلمانوں کے پاس بھی وہ اسباب ہونے چاہیے جو اسباب غیروں کے پاس ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح دنیا میں ترقی کرے جس طرح دنیا کی دوسری قومیں دنیا کے اندر ترقی کر رہی ہے، اس کے بغیر مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت گہری بات کہتے تھے، ڈر لگتی ہے بتاتے ہوئے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان ان راستوں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں جن راستوں سے اللہ پاک مشرکین اور کفار کو کامیاب کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی شرط ہے ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ کیا چھوڑنا پڑے گا؟ مشکل سے سمجھ میں آئے۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی انہی راستوں سے کامیاب ہو جائیں جن راستوں سے مشرکین اور کفار کامیاب ہو رہے ہیں، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے پہلے ایمان چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ایمان کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان راستوں سے مسلمانوں کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے جن راستوں سے اللہ پاک مشرکین اور کفار کو کامیاب کریں گے۔ کیونکہ عجیب بات ہے، سنو غور سے بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے دو باتیں ساری دنیا کے قوموں کو ایک طرف رکھیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک طرف رکھیں۔ دو بنیادی فرق اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے قوم اور مسلمانوں کے درمیان دو بنیادی فرق رکھے۔ سب سے پہلا فرق ہے ساری دنیا کے قوموں کو اللہ پاک دنیا میں دینا چاہتے ہیں، آخرت میں دینا نہیں چاہتے۔ ساری دنیا کے قوموں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا چاہتے ہیں، آخرت میں دینا نہیں چاہتے، اور تمام ایمان والوں کو اللہ پاک آخرت میں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں دینا نہیں چاہتے۔ یہ پہلا فرق ہے، بہت اہم۔ توجہ سے بات سننا ہماری درخواست ہے، میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا فرق ہے۔ اگر مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر وہ ترقیات ملے جو دنیا کے اندر مشرکین اور کفار کو مل رہی ہے، تو پھر مسلمان کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی جمع نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جمع نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا ایک چیز اختیار کرو، آپ نے ایک چیز اختیار کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی 5 بکریاں آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، ان کے دودھ کو استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کریں گے، ان کے گوشت کو استعمال کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ان کو بیچ کر ان کی قیمت کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ 2 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لے، یہ 5 بکریاں لے جا، تیری دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اگر تو چاہے تو ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے 5 کلمات سکھا کر گئے ہیں، جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے اپنی دعا کو شروع کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین، 5 کلمات سکھا کر گئے۔ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس اور یہ کلمات سکھا کر گئے کہ جو مسلمان اپنی دعا کے شروع میں ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 چیز میں سے ایک اختیار کر لے، 5 کلمات چاہیے تو 5 بکریاں نہیں ملے گی، اور اگر 5 بکریاں چاہیے تو 5 کلمات نہیں سکھاؤں۔ اللہ اکبر، آپ غور تو کرو، اگر دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ دینا اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہت ہوتی مسلمانوں کے حق میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہتی بیٹی کے لیے دونوں چیزیں جمع کر دیتے۔ بولو بھائی، حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی کی چہتی بیٹی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ کے نبی کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے کا مسلمان تو اپنی بیوی کی چاہتوں کے لیے، سنو تو صحیح، اس زمانے کا مسلمان تو اپنی بیوی کی چاہتوں کے لیے، اپنی اولاد کے تقاضوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کے لیے 2 چیزوں کو جمع کرنے کو تیار نہیں، ایک ملے، اگر 5 کلمات چاہیے تو 5 بکریاں نہیں ملے، اور اگر 5 بکریاں چاہیے تو 5 کلمات نہیں سکھاؤں۔
ایسے دھوکے میں پڑے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی جمع ہو جائے، آخرت بھی جمع ہو جائے، دنیا میں بھی ترقی کریں، دین بھی آ جاوے، دنیا بھی آ جاوے۔ حالانکہ دو سوگن کی طرح ہے، جو دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے گا وہ دین سے ہاتھ دھوئے گا۔ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے گا، جس کی زندگی کا مقصود دنیا بن جائے گا وہ اس کو دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کی قوموں کا ایک طرف رکھیں اور ایمان والوں کا ایک طرف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو بات طے فرما دی ہے، دو بنیادی فرق رکھا ہے۔ سب سے پہلا فرق، ساری دنیا کی قوموں کو اللہ پاک دنیا میں دینا چاہتے ہیں، آخرت میں دینا نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ ارے سنو تو صحیح، جا کر بات سنو، دنیا مشرکین و کفار کے لیے جنت ہے۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مشرکین و کفار کے لیے جنت ہے۔ جنت میں ہر راحت پوری ہوگی، جنت میں ہر چاہت پوری ہوگی۔ دنیا کے اندر مشرکین و کفار کی ہر چاہت پوری ہوگی، اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، یہاں راحتیں چاہتیں پوری نہیں ہوگی۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، عجیب حدیث آپ بھی سنو، کتنا تعجب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعاؤں پر ضرورت کے پورا کرنے کی خدمت، دعاؤں پر ضرورتوں کے پورا کرنے کی خدمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کی کہ کوئی دعا کرے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ دعاؤں پر ضرورتوں کے پورا کرنے کی خدمت کس کے حوالے؟ جبرائیل علیہ السلام کا۔ جس وقت یہ خدمت اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر رہے تھے، اللہ نے ایک بات فرمائی، جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل، جب کوئی مشرک اور کافر کچھ مانگے، جب کوئی مشرک اور کافر کچھ مانگے تو اس کی ضرورت فوراً پوری کر دے، اس کی ضرورت فوراً پوری کر دے۔ اور جب کوئی مسلمان کوئی دعا کرے تو اس کی ضرورت جلدی پوری مت کر دے۔ حدیث سنو تو غور سے، ایسی عجیب حدیث، مسلمانوں کے سارے اشکالات ختم ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اللہ عجیب بات ہے، جو مشرک اور کافر آپ کو نہیں مانتا، آپ کی ذات پہ ایمان نہیں، آپ کی صفات پہ ایمان نہیں، آپ یہ فرمانا کہ وہ مانگے تو فوراً دے دینا، اور جو مسلمان جس کے دل میں توحید پر ایمان، آپ کی بڑائی پر ایمان، آپ کی ذات و صفات پر ایمان، آپ اس کے تعلق سے یہ فرمانا ہے کہ یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لینا، مگر اس کی ضرورت جلدی پوری نہ کرنا۔ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرک اور کافر کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو دنیا میں دینا پسند ہے۔ مشرک اور کافر کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس کو دنیا میں دینا پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ مجھے مانتا نہیں ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں ہے؟ جب مجھے مانتا نہیں ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں ہے؟ کہ اس کی ضرورت جلدی پوری کرو، اس کا پکارنا مجھے پسند نہیں۔ اور رہی بات مسلمان، تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا مانگنا مجھے پسند ہے، مسلمان کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس کو دنیا میں دینا پسند نہیں، میں اس کو آخرت میں دینا چاہتا ہوں۔ کہاں دینا چاہتا ہوں؟ آخرت میں۔ اگر اس کی ضرورت جلدی پوری کر دو گے دعا مانگنا بند کر دے گا، اس کی ضرورت جلدی پوری کر دو گے دعا مانگنا بند کر دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں نے جنگل میں کسی جگہ اپنا مال دفن کیا تھا، بڑا دفینہ، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، میں اس کی جگہ بھول گیا، میں کوئی عمل بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ نے فرمایا میں کوئی عامل تو ہوں نہیں کہ تعویذ اور گنڈے کا کام کروں، میں تو ایک عالم اور مفتی ہوں، میں تو آپ کو شریعت کے جانب متوجہ کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رات بھر نماز پڑھ لو۔ کیا کر لو؟ رات بھر نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے مسلمان کو اگر اسباب کی جانب متوجہ کیا جائے، سنو تو صحیح، اس زمانے کے مسلمان کو اگر اپنے حالات میں، اپنی ضرورتوں میں اسباب کی جانب متوجہ کیا جائے تو مسلمان اسباب اور دنیا کا مشورہ دینے والے کو سمجھدار سمجھتا ہے اور اس مشورے کو اپنے حق میں خیر خواہ سمجھتا ہے۔ ہاں، یہ سمجھدار آدمی کہاں متوجہ کرنے؟ دنیا کی طرف، اسباب کی طرف۔ ایسا مشورہ دینے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھدار ہے، ان کی دنیا پہ نگاہ بہت ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑے وسیع النظر ہے، کیا کہتے ہیں؟ بڑے وسیع النظر ہے،
اور یہ میرے حق میں خیر خواہ ہیں، یہ واقعی مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر میں اس مشورے پر عمل کروں گا تو میں واقعی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس زمانے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ان کے حالات میں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خالص دینی مشورہ دیا جائے تو مشورہ دینے والے کو تنگ نظر سمجھتے ہیں اور اس مشورے کو اپنے حق میں خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ اجی کیا بات کر رہے ہو کہ نماز سے سوا مسئلہ حل ہوگا؟ ارے یہ تو تنگ نظر آدمی ہے، یہ نہیں جانتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ دنیا کے اندر قومیں کیسے ترقی کر رہی ہے، اور آپ میرے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں، آپ مجھے صرف عمل کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ مجھے دنیا کا مشورہ نہیں دے رہے۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، جا کے بات سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں کوئی عامل تو ہوں نہیں کہ آپ کو تعویذ اور گنڈے اور اس قسم کی باتیں بتاؤں، میں تو ایک عالم اور مفتی ہوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ رات بھر نماز پڑھ لو۔ وہ گھر میں گیا، نماز پڑھنا شروع کیا، رات کے 1/3 چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کو جگہ یاد آ گئی، اس کو جگہ یاد آ گئی، اور اس نے جا کے وہ دفینہ کھود کے نکالا اور اس کو اپنا مال مل گیا۔ صبح واپس آیا، اللہ کا کہنے لگا حضرت کیا بتائیں آپ کے، ایک طرف تو آپ کہہ رہے تھے میں کوئی عامل نہیں ہوں اور آپ نے ایسا عمل بتا دیا کہ بس تھوڑی دیر گزری تھی مجھے دفینہ یاد آ گیا۔ حضرت کہنے لگے مجھے معلوم تھا کہ شیطان پوری رات نماز پڑھنے نہیں دے گا، شیطان پوری رات نماز پڑھنے نہیں دے گا۔ حضرت نے کہا بندے خدا جب 1/3 رات نماز پڑھنے پر نماز پڑھنے پر ضرورت پوری ہو گئی تو پوری رات نماز شکرانے میں پڑھ لیتا۔ بولو بھائی 1/3 نماز کیوں پڑھی رات میں؟ ضرورت کے لیے کہ دفینہ دفن کیا، جگہ بھول گیا تھا، جب 1/3 رات میں نماز پڑھ لی اپنی ضرورت کے لیے تو بقیہ رات پڑھ لیتا شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں میں، اس زمانے کے مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس فرق کو بھول چکا ہے جو فرق اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کی قوموں اور ایمان والوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ پہلا فرق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساری دنیا کی قوموں کو دنیا میں دینا چاہتے ہیں، آخرت میں دینا نہیں چاہتے، اور مسلمان تو اللہ پاک آخرت میں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں دینا نہیں چاہتے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں توجہ سے بات سننا، اللہ اکبر۔ صحابہ کا یہ حال تھا جب ان پر فتوحات ہوئی تو روزہ کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری محنت اور مجاہدے کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل گیا، ہماری محنت اور مجاہدے کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل گیا۔ آج تو کیا عرض کریں، کام کرنے والے، محنت کرنے والے اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم جو محنت مجاہدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ فائدہ، اس کا کچھ بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے۔ اور صحابہ کا کیا حال تھا کہ جب ان پر فتوحات ہوئی، برکتیں ہوئی تو رو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنت کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل گیا، ہم آخرت میں چاہتے ہیں دنیا میں نہیں چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آخرت میں چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ اکبر، عجیب بات ہے، کیا عرض کروں میں۔ اب تو کام کرنے والے، توجہ سے بات سننا، اب تو کام کرنے والے اپنی محنت و مجاہدے کی بنیاد پر دنیا کا چاہنا عام ہو گیا، دنیا کا چاہنا تو عام ہو گیا۔ لوگ اپنی محنت اور مجاہدے کی بنیاد پر محنت میں حصہ چاہتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ محنت میں حصہ چاہتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت مجاہدہ قربانی کر لیا ہے، اب تو میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے شورا میں لیا جائے، میرا بیان طے کیا جائے، میرے ہوتے ہوئے فلاں کا بیان کیسے ہوا اور میرے ہوتے ہوئے یہ عمل فلاں کو کیوں دیا گیا۔ لوگ اپنے آپ کو اپنی محنت اور مجاہدے کی بنیاد پر اپنے آپ کو درجات کا، عمل کا مستحق سمجھنے لگے ہیں کہ اس عمل کا مستحق تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے اس کو شورا میں کیسے داخل کیا گیا۔ حالانکہ علماء نے صاف بات لکھی ہے کہ استحقاق اور اخلاص ایک دن میں جمع نہیں ہوگی۔ کیا؟ استحقاق اور اخلاص، جو اپنے آپ کو کسی عمل کا مستحق سمجھتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کر رہا۔ جس کے دل میں استحقاق ہوگا اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں اخلاص ہوگا وہ اپنے آپ کو کسی بھی عمل کا مستحق نہیں سمجھے گا۔ توجہ سے بات سننا، آپ حضرات سے میں اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کا یہ حال تھا
صحابہ فتوحات اور برکتوں کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتے، ڈرتے تھے کہ ہمارے عمل کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ ایک فرق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساری دنیا کے قوموں کو دنیا میں دینا چاہتے ہیں، آخرت میں نہیں دینا چاہتے۔ سارے ایمان والوں کو اللہ پاک آخرت میں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں دینا چاہتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ساری دنیا کے قوموں کو اللہ پاک اسباب کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق۔ سارے دنیا کے قوموں کو اللہ پاک اسباب کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اسباب کے ذریعے دینا نہیں چاہتے بلکہ عمل کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کم و زیادہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ کسی نبی نے کسی بھی زمانے میں اپنی کسی امتی کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ نہیں کیا، کسی بھی نبی کسی بھی زمانے میں اپنی امت کے کسی بھی فردوں کو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو عمل کی طرف متوجہ کیا ہے، ان کو عمل کی جانب متوجہ کیا۔ اگر آپ سیرت کو اچھی طرح پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے استفادے کے لیے اور مسلمانوں کے حاجتوں میں، مسلمانوں کے حالات میں غیبی نصرت کے نزول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 ضابطے متعین فرمائے۔ کتنے ضابطے؟ غور کرنا۔ ان ضابطوں کی پہچان، ان ضابطوں کی شناخت، ان ضابطوں کی معرفت مسلمان کو اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کی نگاہ جتنی اپنی ذات پر ہے، اپنی محنت پر ہے، اپنے تجربات پر ہے، اپنی ترتیبوں پر ہے، اتنی نگاہ مسلمان کی سیرت و سنت پہ نہیں۔ ابھی غور تو کرو، کچھ باتوں پہ غور کرو، جاگ کے بات سنو، جو سو رہے ان کو بیدار کرو، ہلاؤ ان کو، جو سننے کی مجلس میں غافل ہوں گے وہ کرنے میں کیسے بیدار رہیں؟ توجہ سے بات سنو۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی نگاہ جتنا اپنے تجربات پر ہے، اپنے اسباب پر ہے، اپنی ترتیبوں پر ہے، اتنا مسلمانوں کی نگاہ سیرت و سنت پر نہیں ہے، اور لوگ اس کو بہت عقل مندی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں کیا آپ سے عرض کروں، علماء نے لکھا ہے اپنی ترتیبوں پہ اعتماد کرنا دعا سے محروم کر دے گا۔ اپنی ترتیبوں پہ اعتماد کرنا کہ ہم نے یہ ترتیب لگائی ہے، قرضوں کے حل کرنے کے لیے یہ ترتیب ہے، بھوک کے دور کرنے کے لیے ترتیب ہے، فلاں مسائل کے حل کرنے کے لیے ترتیب لگائی ہے۔ اپنی ترتیبوں پہ اعتماد کرنے والے دعا کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا عرض کروں میں، دعا کی توفیق ان کو ملتی ہے، اپنے حالات میں دعاؤں کی توفیق ان کو ملتی ہے جن کے سامنے دنیا کے اسباب ایسے بے قیمت ہوتے ہیں جیسے پیروں میں لگی مٹی بے قیمت ہوتی ہے۔ ان کو اللہ پاک دعا کی جانب متوجہ کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی جانب متوجہ کرتے۔ غور سے بات سننا۔ اور جن کے دلوں میں اسباب کی قیمت اعمال سے زیادہ ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اسباب کی قیمت اعمال سے زیادہ ہوتی ہے، جن کا اعتماد دنیا کے اسباب پر، جن کا اعتماد اور بھروسہ دنیا کے اسباب پر دینی اعمال سے زیادہ ہوتا ہے، وہ دعاؤں سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں، اور دعاؤں کو ایسے بے قیمت سمجھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچے گھروں کے اندر رہنے والے بچے، مختلف جانوروں کی شکلیں ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بولو گے سانپ ہوتا ہے نا، سانپ شکلوں کا بنا ہوا سانپ ہے، شیر ہے، مختلف قسم کے جانور گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ اس زمانے کا مسلمان تو ایسے کھلونے اپنے گھر میں لاتا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، ایسے کھلونے اپنے گھروں میں لاتا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے اور بچوں کو اپنی ذات سے دور رکھنے کے لیے، تاکہ ہم دنیا کمانے کے اندر مشغول رہیں اور یہ بچے ان سارے کھلونوں کے اندر لگے رہیں۔ حالانکہ اس کی حقیقت سے مسلمان بن جاتا ہے، یہ سارے کھلونے گھروں میں آتے ہی مسلمانوں کو فرشتوں کی صحبت سے محروم کر دیں۔ یہ سارے کھلونے گھروں میں آتے ہی مسلمانوں کو فرشتوں کی صحبت سے محروم کر دیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے آئے، گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اجازت دے رہے ہیں اللہ کے نبی گھر میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا تشریف لائیں، تشریف لائیں، بار بار کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل آتے کیوں نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے گھر میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا گھر ہے؟ سید الانبیاء کا گھر ہے۔ اور گھر میں کون موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جبرائیل السلام گھر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، کیا بنیاد ہے؟ کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اپنی ذات سے دور کرنے کے لیے اور دنیا کمانے میں بچے رکاوٹ نہ بنے، اپنے کام کے اندر لگے رہیں، ایک گناہ کا آنا، ایک گناہ کا آنا، اور ایسے کھلونے گھروں کے اندر دے دیے ہیں جن کھلونوں کے اندر بچے مشغول رہے اور ہم اپنی دنیا کمانے کے اندر ہمیں کوئی دقت اور خلل پیشنا ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کھلونوں کی وجہ سے، ان تصاویر کی وجہ سے سارا گھر فرشتوں کی صحبت سے محروم ہے۔ ہماری بات پہ غور کرتے ہوئے چلو، میں کوئی رسمی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی رسمی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اہم بات ہم سب کو سمجھنا ہے، اپنی غلط فہمی سے نکل کے ہمیں حقیقت پر آنا ہے۔ توجہ سے بات سنا، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں جیسے گھروں کے اندر رہنے والے بچے بھیانک جانور درندوں کی تصاویر کا کوئی اثر ان کے دل میں نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے شیر ہوتے ہیں اور سانپ کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہے اور مختلف جانوروں کی تصویریں ہوتی ہے، کھلونے کس کو کہتے ہیں، بچوں کے دلوں میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے ان سے کھیلتے ہیں، ان کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے بدن کو توڑ کے ان کھلونوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، جس مسلمان کا اعتماد اور یقین دنیا کے اسباب پر آ جاتا ہے، دعا اور اعمال کا کوئی اثر اس کے دل میں باقی نہیں رہتا، دعا اور اعمال کا اثر اس کے دل میں باقی نہیں رہتا ہے۔ میں سچی عرض کر رہا ہوں، توجہ سے بات سننا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو عموماً، الفاظ میں غور کرنا، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو عموماً اور کام کرنے والوں کو خصوصاً سیرت اور سنت سے جو محرومی ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ اپنے تجربات پر آ گئی، اپنی ذات پر آ گئی ہے، اپنی محنت پر آ گئی ہے، اپنی تدبیروں پر آ گئی ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ اپنے تجربات پر، اپنے تدابیر پر، اپنی محنتوں پر، اپنے اسباب پر ہوتی ہے، ان کے نزدیک اعمال اور دعائیں ایسی بے اثر ہو جاتی ہے، ایسی بے قیمت ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بچوں کے دلوں کے اندر کھلونے کا کوئی تاثر نہیں رہتا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں رہتا ہے۔ جن لوگوں کا اعتماد اور یقین اسباب پر آ جاتا ہے، ان کے دلوں سے اسباب اور اعمال کا یقین اور تاثر نکل جاتا ہے۔ اگر آپ سیرت اور سنت پہ غور کرو گے تو دو باتیں ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی امت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی امت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دو چیزوں کی جانب متوجہ کی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تمام مسائل کا حل کرنے کے لیے ہر امتی کو مسجد کی جانب متوجہ کی۔ کس کی جانب؟ مسجد کی جانب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بات سمجھائی ہے کہ جتنے حالات تم پر آ رہے ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو، اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہو یا دنیا کی قوموں سے ہو، اس کا تعلق تمہارے معاملات سے ہو یا تمہاری معاشرت سے ہو، اس کا تعلق تمہاری انفرادی زندگی سے ہو یا تمہاری اجتماعی زندگی سے ہو، ہر مسئلے کے حل کا تعلق براہ راست مسجد سے۔ کس سے بولو؟ مسجد سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کا کیا مقام ہے، سنو تو صحیح، غور تو کرو، کیا مقام ہے آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں، کیا عزت ہے آپ کی اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے کھانا ایسے برتن میں اترتا تھا، ایسے برتن میں اترتا جس کے اندر کھانا ہمیشہ گرم رہتا ہے، جس برتن میں کھانا ہمیشہ گرم رہتا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے لفظ ہے مسخن،
جس برتن میں کھانا گرم رہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاٹ پوٹ. ہاٹ پوٹ انگریزی میں تو انگریزی بولتے نہیں ہیں. ایسے برتن میں کھانا اتر رہا ہے. جس نبی کا اللہ کے نزدیک یہ مقام ہے کہ جنت کا کھانا ایسے برتن میں اتارا جا رہا ہے جس برتن میں کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. آپ انسان نے کھانا کھایا اور وہ برتن پورے کھانے کے ساتھ آسمانوں کی طرف چلا گیا. جس نبی کا اللہ کے نزدیک یہ مقام ہے وہ نبی اپنی ضرورت کے لیے بار بار مسجد جا رہے, بار بار مسجد جا رہے, بار بار مسجد جا رہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے گھر میں پہنچ رہے ہیں. حضرت عائشہ سے کچھ کھانے کا انتظام ہوا, کچھ کھانے کا انتظام ہوا. کئی مرتبہ عمل کرنے کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں حضرت عثمان بن عفان آئے تھے اور کچھ دے کر گئے ہیں, اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی سے کہہ دینا آئندہ کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم سے کہہ دیں, ہم خدام حاضر ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی, آپ کے داماد, صحابہ میں بڑے سخی, آپ کے نزدیک محبوب, ایسے داماد کی جانب سے پیشکش آئی ہے کہ آئندہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم سے کہہ دینا. اللہ اکبر. اس زمانے کا اگر ذرا سا کوئی حاکم مسلمانوں کے حق میں ذرا سا نرم پڑ جائے, مسلمانوں کے معاملات میں ذرا سا توجہ دینے لگے, دنیا کے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کی مدد آ گئی. کیا ہو گیا؟ وزیر صاحب تو بہت زیادہ مسلمانوں کے مسائل میں توجہ کر رہے ہیں آج کل, آج بہت خصوصی طور پر سن رہے ہیں مسلمانوں کے مسائل. ایسا لگتا ہے کہ آئندہ سالوں کے اندر اپنی زندگی بدل جائے گی. اللہ اکبر. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں مسجد میں بیٹھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ ان باتوں کو محفوظ کر لیں. جس حاکم کے ذریعے مسلمان جتنا زیادہ پر امید رہیں گے, جس حاکم کے ذریعے مسلمان جتنا زیادہ پر امید رہیں گے, اور جس سبب و شکل کے ذریعے مسلمانوں کو جتنا زیادہ امید ہوگی اور اس امید میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے, اللہ پاک اس حاکم کے ذریعے اتنا ہی زیادہ نا امیدی کے حالات ظاہر کریں گے. لوگ حیران ہو جائیں گے, اجی یہ کیا ہو گیا, ہمیں تو ان پر بڑا اعتماد تھا, ہمیں تو ان پر بڑا سہارا تھا, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ فلاں کمپنی اپنے ہاتھ میں آ جائے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے. پہلے سے زیادہ برے حالات میں لوگ مبتلا ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی مدد آ گئی, ہمیشہ کے لیے ضرورت کے پورا ہونے کا دروازہ کھل گیا. آپ نے کہا نہیں عائشہ, عثمان جب دوبارہ گھر پہ ان کو یہ کہہ دینا میرے جوتے کا دھاگا ٹوٹے گا تو بھی میں اللہ سے کہوں گا. کس سے کہوں گا؟ اللہ سے کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے صحابہ کو نصیحت کر کے اپنی حدیث کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بات سمجھائی ہے کہ تم پر جتنے حالات پیش آ رہے ہیں, جتنی ضرورتیں پیش آ رہی ہے, ہر ضرورت کے پورا کرنے کا تعلق براہ راست مسجد سے. کس سے بولو؟ مسجد سے. میری بات پہ آپ تھوڑا سا غور کرنا, میں کچھ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, توجہ سے بات سننا. اگر آپ لوگ کچھ کشادہ دلی کے ساتھ یہ بات سمجھو گے, میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں, میں اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہمارا فارغ وقت جتنا گناہوں کی مجلسوں میں, لایانی کی مجلسوں میں, مسجد کے باہر کے ماحول میں ہم جتنا فارغ وقت دے رہے ہیں, ان ساری گناہوں کے مجلسوں میں شریک ہونا, انہی ساری مجلسوں نے ہماری روزیوں کو برباد کیا ہے اور ہمارے جسموں کو بیماری سے بھرا ہے. میں کیا عرض کروں گا, مسلمان کا فارغ وقت دیکھنا مسجد کے باہر منکرات اور گناہوں کے ماحول میں لگ رہا ہے. آج آپ دیکھو, کسی مسلمان سے آپ پوچھو گے بھئی آپ کے کاروبار کا کیا وقت ہے, کہ فلاں سے فلاں وقت ہو. آپ کے سونے کا کیا وقت ہے, فلاں سے فلاں وقت ہو. اور آپ اس سے پوچھو گے آپ کا فارغ وقت کہاں ہے, آپ کہاں ملتے ہیں, آپ کی بیٹھک کیا ہے, تو جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی اپنی اپنی الگ الگ بیٹھکیں ہیں. میں فلاں جگہ ملتا ہوں, میں فلاں جگہ ملتا ہوں, میں فلاں جگہ ملتا ہوں. ہمارے مالک سے آپ پوچھو گے بھئی آپ کہاں ملتے ہیں, میں بنکر پہ ملتا ہوں, میں کلو اسٹیڈیم پہ ملتا ہوں, میں کلی گٹی میں ملتا ہوں, میں یہاں ملتا ہوں. اب پتہ نہیں یولا والے میں کیا کیا بیٹھ گئے, سب کے اپنے اپنے بیٹھ کے الگ. آپ پوچھ لو بھئی آپ فلاں کاروبار کرتے ہو کہ ہاں میری ڈیوٹی صبح 7 سے شام 7 بجے تک ہے. اور آپ کے سونے کا کیا وقت ہے, کہ یہاں سے یہاں تک میں سوتا ہوں. آپ کے فارغ وقت کہاں ملتے ہیں, میرا بیٹھ کا فلاں کلب میں ہے, آپ جب بھی وہاں جاؤ گے میں آپ کو وہیں ملوں گا. میں مسجد سے بیٹھ کے بات عرض کر رہا ہوں.
مسلمان کا فارغ وقت جتنا مسجد کے باہر لگ رہا ہے غفلت و گناہوں کے مجلسوں میں، انہی اوقات میں روزیوں کی برکتیں ختم کی ہے، انہی اوقات میں جسموں کی صحت ختم کی ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا فارغ وقت ہو منکرات اور عیانی کی مجلسوں میں مت لگاؤ، ورنہ 4 بڑی خیروں سے محروم ہو جاؤ۔ کتنی بڑی خیر؟ 4 بڑی خیروں سے محروم ہو جاؤ۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا فارغ وقت غفلت اور گناہوں کی مجلسوں میں مت لگاؤ، ورنہ 4 بڑی خیروں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے روزے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ کیا ختم ہوگی؟ روزے کی برکت۔ لوگ حیران ہیں، محنت بھی خوب کر رہے ہیں، اسباب بھی خوب پڑھا رہے ہیں، اوقات بھی خوب لگا رہے ہیں، افراد بھی خوب لگا لیے۔ اللہ اکبر! جس عورت کو مسلمان کے گھر کی عزت بنایا گیا تھا، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے مسلمانوں نے اس کو بھی سڑکوں پہ لیا۔ چائے کی دکان پہ عورتیں، کرانہ دکان پہ عورتیں، پان کے ٹپرے پہ عورتیں، کیا بات ہے، شوہر کھانا کھا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اجنبی مردوں کے سامنے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ اس کو تعاون سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ اس بات پہ غور کرو، میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں، میں علامہ بدر عالم صاحب میٹھی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ کے اندر لکھا ہے، عورت کا حلال کاروبار میں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شوہر کا تعاون کرنا قیامت کی علامتوں میں سے۔ کس میں تعاون کر رہی ہے؟ حلال کاروبار، لیکن کیسے تعاون؟ شریعت کے خلاف، اجنبی مردوں کے سامنے کھلا چہرہ، کھلا سر، نماز کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے کھڑا ہو کر شریعت کے خلاف حلال کاروبار میں اپنے شوہر کا تعاون کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ قیامت کی علامتوں میں سے۔ ارے میرے بات پہ غور تو کرو، عورت کا تعاون کرنا قیامت کی علامتوں سے ہے، اور عورت کا کمانا تو قیامت ہو گئی۔ بولو بھائی، عورت کا کمانا پریشان ہے مسلمان۔ میرے بیٹے ڈاکٹر کیسے بن جائے، انجینئر کیسے بن جائے، پروفیسر کیسے بن جائے، ماسٹر کیسے بن جائے، ٹیچر کیسے بن جائے۔ ہائے ہائے! جس مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی میں کیا صفات ہے، کیا دینداری ہے، نکاح کرنے کے وقت اس زمانے کا مسلمان دنیا سے ایسا متاثر، ہماری بات پہ غور تو کرو، اس زمانے کا مسلمان دنیا سے ایسا متاثر، دنیا کی قوموں سے ایسا مروب ہے، اور اسباب کی بیڑیوں میں ایسا جکڑا ہوا ہے، بجائے یہ کہ یہ پوچھے آپ کی بیٹی کی دینداری کے کیا سطح ہیں۔ لوگ نکاح کے وقت پوچھتے ہیں آپ کی بیٹی کتنا کماتی ہے۔ اتنا زوال آ گیا۔ بچہ ایک بات عرض کروں، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اپنا فارغ وقت ہو مسجدوں کے باہر نایانی اور غفلت اور گناہوں کی مجلسوں میں نہ لگاؤ، ورنہ 4 بڑی خیروں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی خیر روزے کی برکت ختم ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے تمام صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کو اس بات کا پابند بنایا تھا، ہر مسلمان کا فارغ وقت ہو مسجد کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ مسجد کے لیے۔ لوگ ہماری بات پہ غور کرنا۔ حضرات صحابہ کی زندگی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے 3 ہی جگہوں پر گزرتی تھی۔ حضرات صحابہ کی زندگی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے 3 ہی جگہوں پہ گزرتی تھی، یا تو اپنی حلال کمائی میں ہے 1، یا اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں پر گھروں پر ہے 2، نمبر 3 سارے صحابہ کا فارغ وقت مسجد میں لگتا تھا۔ کہاں لگتا تھا؟ مسجد میں لگتا تھا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں مسجد میں فارغ وقت لگانا ایمان یقین کے سیکھنے کی اصل بنیاد ہے، لیکن جیسے ہی مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں لگے گا، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کی روزیوں میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے جس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے جس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں کو اس کا عادی بنایا کہ ہمیں اپنا فارغ وقت کہاں لگانا ہے؟ مسجد میں لگانا ہے۔ ہر ضرورت کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، ہر مصیبت کے لیے آپ نے صحابوں کو اس کا عادی بنایا تھا کہ اپنی ضرورتیں لے کر اللہ کی طرف آؤ،
اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح, کوئی حال, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت ہم پر پیش آ جائے, اللہ کا فضل ہے اس زمانے کا وہ مسلمان جو کسی عمل کو نہیں کرتا ہے, کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے, اس مسلمان سے بھی اگر پوچھا جائے بھئی آپ پر یہ حال, یہ تکلیف, یہ پریشانی کیوں آئی ہے, تو کیا کہے گا؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیا کہے گا بولو؟ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. چاہے کسی عمل کا اہتمام نہ کرتا ہو, کسی گناہ سے نہ بچتا ہو, وہ مسلمان بھی یہ کہے گا یہ تکلیف پریشانی مجھ پر کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اجی سنو تو صحیح, جن حالات کا آنا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے, ان حالات کا دور ہونا اللہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ جن حالات کا آنا اللہ کی طرف سے, ان حالات کا دور ہونا اللہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ صحابہ کا معمول تھا, صحابہ کا معمول تھا, کوئی ارضی سماوی کوئی آفت پیش آتی تھی دوڑ کر مسجد آتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کے زمانے میں مدینہ کے باہر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا, آتش فشاں پہاڑ پھٹا, اس میں ایسا کھولتا ہوا گرم لاوا, ایسی دہکتی ہوئی آگ اس پہاڑ سے نکلی اور ایسی تیزی میں آگے بڑھے مدینہ کی طرف کہ پورے مدینہ کو راکھ کرنے کے لیے وہاں کافی تھا. پورے مدینہ کو راکھ کرنے کا کافی. عمر فوراً دوڑ کے مسجد آئے, فوراً دوڑ کے مسجد آئے. حال اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے گھر میں آؤ. حال اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ سے لینے کے لیے اللہ کی طرف آؤ. عجیب حیرت کی بات ہے, اس زمانے کا مسلمان یہ کہتا تو ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں, لیکن دور کرنے کے لیے ان مشرکین و کفار کے دروں پہ پڑا ہوا ہے, جن مشرکین و کفار پہ ہر سیکنڈ اللہ کی جانب سے لعنت و غضب نازل ہو رہے ہیں, ان کے دروں پہ پڑا ہوا ہے. بجائے یہ کہ مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر مسجد آباد کرتے, مسجدوں میں بیٹھ کر مسجد آباد کرتے, مسجد میں بیٹھ کر روزہ رکھ کر اللہ کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں, مسلمان سڑکوں پہ بیٹھ کر, لکڑوں میں بیٹھ کر بازار آباد کیے ہوئے ہیں, بجائے روزہ رکھنے کے بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں, بجائے اللہ تبارک تعالیٰ گھر میں اعتکاف کرنے کے جلوس اور ریلی نکالے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا کے حاکموں سے یہ کہہ رہے ہیں ہماری مانگ پوری کرو ورنہ ہم بھوکے ہو جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے. میں آپ سے سچی عرض کروں, مسلمان باہر بھوکا مرے گا, اندر وزراء شراب پیتے بیٹھے. مسلمان باہر بھوکا مر رہا ہے, اندر وزراء شراب پیتے بیٹھے ہیں, مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کے بھوک کی اور مسلمانوں کے جلوس کی اور مسلمانوں کو ریلی نکالنے کی. اور مسلمان حیران ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے سب کچھ کر لیا, ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. وہی وجہ ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے یہ ضابطہ طے کر لیا ہے کہ جن اسباب کی بنیاد پہ اللہ غیروں کو کامیاب کریں گے, ان شکلوں کی بنیاد پہ اللہ پاک ایمان والوں کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے. آپ نے پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے, مسجد میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ پر قرضہ بہت ہے, مجھ پر قرضہ بہت ہے. اللہ اکبر, آج کسی بڑے سے بڑے دیندار کو بھی اس کا تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ مجھ پر قرضہ آ گیا دوڑ کے مسجد آ جاؤں. کیا آ گیا مجھ پر قرضہ, دوڑ کے مسجد آ جاؤں. ابو امامہ مسجد میں ہیں, آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ مجھ پہ قرضہ بہت ہے, اگر میں اپنی ساری آبادی قرضے کے اندر دے دوں تب بھی میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا. آپ میرے سامنے فرمایا ابو امامہ تمہیں ایک ایسی دعا سکھا دے, تم اس دعا کا اہتمام کرو گے, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا سارا قرضہ ادا کر دے. اللہ کے نبی ضرور سکھا, ضرور بتائیں. کیوں؟ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں کہ دعاؤں اور اعمال کی قیمت انہی مسلمانوں کے دنوں میں ہوتی ہے جن مسلمانوں کے نزدیک دنیا کے اسباب بے قیمت ہوتے. کہ ضرور بتائیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے, دعا تو اچھی بات ہے, سنو تو صحیح, اللہ کے نبی ٹھیک ہے, دعا تو اچھی بات ہے, لیکن ذرا سا حضرت عثمان سے سفارش بھی کر دے, وہ میرا کچھ تعاون بھی کر دے. حضرت علی آپ کے داماد ذرا ان سے بھی کہہ دے وہ میری مدد کر دے. حضرت عمر سے کہہ دے ذرا میرا تعاون کر دے. عبد الرحمن بن عوف سب سے زیادہ صحیح صحابی ہے, اللہ کے نبی کے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے. ابو امامہ نے یہ نہیں کہا ذرا صاحب دو جملہ حضرت عبد الرحمن کو بھی کہہ دے, وہ کچھ مجھے دے دیں, ان کو کچھ کمی نہیں ہوگی, میرا کام بن جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں کون سی دعا ہے. قرضہ ہوا تو کہاں ہے؟ مسجد آئے. آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے, لاوا نکل رہا ہے, پورے مدینہ کو جلا کے راکھ کر دے گا. کہاں آئے؟ مسجد آئے. اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہے, کہاں آئے؟ مسجد آئے ہیں. آپ علیہ السلام خود
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، اور سارے صحابہ کا معمول تھا دن میں رات میں، صبح ہو شام ہو، ضرورت ہو تکلیف ہو پریشانی ہو بیماری ہو قرضہ ہو، چاہے ان حالات کا تعلق دنیا کے لوگوں سے ہو یا ان حالات کا تعلق آسمان والوں سے ہو، دوڑ کے اپنے مسائل کو لے کر مسجد آیا کرتے۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ سے بات سننا، اپنے حالات میں اپنی مصیبتوں کو دور کرنے میں، اپنے حالات میں اپنی مصیبتوں کو دور کرنے میں اسباب کی طرف پہلے قدم اٹھانا، اسباب کی طرف پہلے قدم اٹھانا، عمل کی طرف بعد میں جانا، مسجد بعد میں آنا، اسباب کی طرف پہلے قدم اٹھانا، یہ قدم اٹھتے ہی اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم اٹھتے اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ارے جب تیرا ایمان اللہ کے ذات و صفات پر ہے، جب تو ایمان والا ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہر حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس حال کو دور کرنے کے لیے میرے گھر کی جانب متوجہ کیوں ہوگا؟ یہی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے حالات میں اپنی پریشانیوں کے اندر مسجد دوڑ کر آ جائے، مسجد دوڑ کر آ جائے، اس کا مسجد کی طرف آنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر دے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب کیا ولادت تھی، سنو تو صحیح، ایسا مزیدار واقعہ، اللہ اکبر، انہوں نے مجھے بتایا، حیران ہو گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے اہلیہ کے 3 مرتبہ آپریشن ہو چکے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپریشن ہو چکے۔ اگلی مرتبہ امید ہوئی، 4تھی مرتبہ سارے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ بغیر آپریشن کے تو ولادت ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپریشن کے بغیر ولادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ساتھی، عالم ساتھی، اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والے، انفرادی دعوت کا خوب اہتمام کرنے والے، اس زمانے میں تو کام کرنے والوں کو انفرادی دعوت کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، جتنے جھگڑے ہیں نا کام کرنے والوں میں، وہ سب اعزازی اعمال کے، کیا کہ بولو کرسی پر مجھے بٹھاؤ، بیان مجھ سے کراؤ، مشورے میں فیصل مجھے بناؤ، حلقے کا ذمہ دار مجھے بناؤ۔ انفرادی اعمال میں کیا جھگڑا ہے؟ بولو گشت کرنے میں کیا جھگڑا ہے؟ ہاں کوئی جھگڑا ہے؟ عمومی خروج میں کوئی جھگڑا ہے؟ لگاؤ ہر سال 4 مہینے، بتاؤ ہر دن 8 گھنٹہ لگاؤ، کیا جھگڑے اس کے اندر؟ ہر مہینہ 10 دن لگاؤ، کیا جھگڑے ہیں؟ سارے جھگڑے اعزازی اعمال کے، عمومی اعمال میں کوئی جھگڑا نہیں۔ تو ماشاءاللہ عمومی اعمال کا اہتمام کرنے والے کہنے لگے مجھ سے کہ ہم نے تو طے کر لیا کہ آپریشن نہیں کرانا ہے۔ سنو تو صحیح، ہم نے کہا آپریشن نہیں کرانا ہے۔ رات میں جب تکلیف شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے 3 بیٹے، اللہ اکبر، عجیب بات، ایک بیٹے سے کہا کہ بیٹے تجھے 5000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی بچی تھی، اس کو کہا کہ تو 5000 مرتبہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا انت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یہ پڑھنا ہے۔ ارے اس سے چھوٹی بچی، اللہ اکبر، سب سے چھوٹی بچی، اس کو قرآن شریف کی ایک آیت ثم السبیل یسرا، اس کو 5000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور خود لگے اللہ کی طرف، اے اللہ آپریشن کا خرچہ میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، اور بیوی کی کمزور ہے کہ اس کے اندر آپریشن کرنے کی سخت ہوئی۔ رات میں 2 بجے ایسی تکلیف شروع ہوئی، لوگوں نے طے کیا گھر والوں نے کہ بھائی اب برداشت کی گنجائش نہیں ہے، آپ لے کر جاؤ فوراً دوا خانہ، ورنہ بیوی بھی ہاتھ سے جائے گی اور بچہ بھی ہاتھ، دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کہنے لگے کہ فجر کی نماز سے پہلے تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، فجر کی نماز سے پہلے تو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے حدیث شریف میں ہے احملوا حوائج المکتوبات، اپنی ضرورتیں اٹھا کے رکھو فرض نماز کے لیے۔ نماز سے پہلے کوئی ضرورت پیش آئی لیکن فوراً سبب میں مت کرو کہ رکو ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں گے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں گے۔ اپنے آپ کو اطمینان دیا، نماز میں لگے رہے، بیوی کو مطمئن کیا، ماشاءاللہ بیوی کا بھی وقت لگائے۔ اس لیے کہتے ہیں مستورات میں وقت لگاؤ، اس لیے کہتے ہیں اپنی عورتوں کو لے کر چلو اللہ کے راستے میں۔ میرے آپ سچی بات عرض کرنا، اگر عورتوں کو دین کی فکر و محنت میں شریک نہیں کرو گے، ساری دنیا کا تعاون پھیکا پڑ جائے گا مستورات کی مخالفت کے مقابلے۔
گھر والے مخالفت کر رہے ہیں، ساری دنیا تعاون کر رہی ہے، ساری دنیا کا تعاون پھیکا پڑ جائے گا، گھر والے مخالفت کر رہے ہیں، گھر والے موافقت میں ہیں، ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے، آدمی پوری زندگی دین پر بھی جم جائے گا، دین کی محنت پر بھی جم جائے گا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، سمجھ میں تو آئے گی نہیں، لیکن بطور امانت کا عرض کرتا ہوں۔ حضرت یہ فرماتے ہیں مستورات کی محنت تو مردوں کی محنت کی طرح اہم نہ سمجھنا، یہی امت کے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ مستورات کی محنت کو مردوں کی محنت کی طرح اہم نہ سمجھ۔ لوگ کہتے ہیں اچھی کوئی وقتی تقاضا ہے، کوئی نکل گیا تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں نکلے کوئی بات نہیں، سنو تو صحیح۔ ایسی جہالت کام کرنے والوں میں لوگ سمجھتے ہیں سارا فساد ان مردوں کی وجہ سے آ رہا ہے جو صرف مستورات میں وقت لگاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے سارا فساد ان ساتھیوں کی وجہ سے ہے جو صرف مردوں میں وقت لگاتے ہیں، مستورات کے ساتھ وقت نہیں لگاتے، سارا فساد ان کی وجہ سے آ رہا ہے۔ توجہ سے بات سنو۔ ماشاء اللہ اہلیہ کا ہی وقت لگا ہوا، اس نے بھی وہاں کہ ٹھیک ہے فجر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے میرے دل میں کتاب پڑھنا تھا، میرے دل میں کتاب پڑھنا تھا، منتخب حدیث، میں آخری حصہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فوائد اس بیان کو پڑھ رہا تھا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، طفاوی عورت قبیلہ بنو طفاوہ کی، وہ اللہ کے راستے میں نکلی، اس کے پاس 12 بکری تھی اور کپڑا سینے کا ایک کانٹا تھا، وہ اللہ کے راستے میں گئی، اس کا کانٹا گم ہو گیا، اس کی ایک بکری مر گئی، وہ واپس آئی، وہ تو اس نے کہا کہ اللہ تو نے ضمانت لی ہے، آپ نے ضمانت لی ہے کہ جو آپ کے راستے میں نکلتا ہے آپ اس کے اسباب کی، اس کے رشتہ داروں کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں اپنی بکری کے بارے میں اور اپنے کانٹے کے بارے میں، آپ میری بکری واپس کریں، آپ میرا کانٹا واپس کریں، آپ حق ہے، آپ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے بکری واپس کی، ایک بکری اور واپس کر دی، کانٹا واپس کیا، ایک کانٹا اور واپس کیا۔ وہ صحابی نے، اس ساتھی نے حدیث پڑھا، پوری ہو گئی، دعا پڑھائی اور وہ دعا میں لگ گئے کہ اللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں، نہ میرے پاس دولت ہے اور نہ بچے بیوی کے اندر سکت ہے اور آپ کو آپریشن کی حاجت نہیں ہے، آپ اپنی قدرت سے اولاد دے دیں۔ گھر بیٹھے تو لوگوں نے بتایا ماشاءاللہ بچی کی ولادت ہو گئی، بچی کی ولادت۔ سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو شوہر نے کہا بیوی بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے، گھر آ کے دیکھ لو، چائے پی لو، چائے پی لو، چائے کی دعوت۔ کیا عرض کروں، کتنے ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں اپنی محنتوں میں، اپنی تدابیر میں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے حالات میں مسجد آنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ رات میں 3 بجے اگر ایسی بیماری پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسی بیماری پیش آ جائے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ دوڑ کے مسجد آئے کہ حال اللہ کی طرف سے جائے، دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ہر عمر مسجد میں تشریف لائے، ہر عمر مسجد میں تشریف لائے، آ کر دیکھا تو سن ہجری 9 کے مسلمان، کون سے ہجری؟ سن ہجری 9 کے مسلمان، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھے، ان کے انتظار میں لگ گئے، خود دعا نہیں کی، سنو تو صحیح، خود دعا نہیں کی، حالانکہ حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، اللہ کے نبی کے سسر ہے، نبوت والی صفات رکھنے والے ہیں، اور فرشتے جن کی زبان پر بولتے تھے، جن کی رائے پہ قرآن نازل ہوتا تھا، جس راستے سے گزر جائیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں جن کے محل کی عیش و عشرت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ محل تو میرا ہی ہو سکتا ہے، اس محل میں داخل ہونے لگے۔ فرشتوں نے روک دیا کہ اللہ کے نبی آپ اس محل میں نہیں جا سکتے، یہ محل تو آپ کے ایک امتی عمر ابن خطاب کا ہے، جن کی یہ صفات ہے۔ انہوں نے خود دعا نہیں کی، اب تمیم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ان سے کہا کہ تمیم اس آنکھ کو ہٹاؤ، کیوں ایسا کیا؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے پاس سمجھائیے اللہ کی مدد نصرت، اللہ کے وعدے کسی کی ذات کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی کی شخصیت کے ساتھ، کسی کے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہے، اللہ کے وعدے یقین عمل کے ساتھ۔
यकीन अमल का एहतमाम करने वाला चाहे सन हिजरी 1 का मुसलमान हो या सन हिजरी 9 का मुसलमान हो, अल्लाह की वही मदद आएगी जो मदद अल्लाह ने अंबिया के साथ की। इंतजार में बैठे, हर तमीम नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहने लगे तमीम जल्दी बाहर निकलो, आग निकली है मदीना के अतराफ में, सारे मदीना को जला के राख कर देंगे, फौरन जाकर उस आग को दूर करो। हर तमीम कहने लगे तुम्हारे खत्ताब समीरुल मोमिनीन, है तो ये एक चिंगारी, है तो ये चिंगारी, मगर मैं ये काम करना नहीं चाहता क्योंकि इससे शोहरत हो जाएगी और मैं अपनी शोहरत पसंद नहीं करता, मैं अपनी शोहरत पसंद नहीं करता। तो अल्लाह माफ फरमाए, हमारा तो हाल ऐसा है, जरा सा अगर अपने साथ कोई करामत जाहिर हो जाए ना, जरा सा कोई करामत जाहिर हो जाए, जरा सा कोई खिलाफ वाक़या बात पेश आ जाए तो लोग ये चाहते हैं हर मजलिस में ये कारगुजारी जरूर सुनाना चाहिए, हर मजलिस में, हाँ कि भाई लोगों को मालूम तो पड़े मेरे साथ जमात में ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। मैं आपसे सच्ची अर्ज करूं, मैं अल्लाह अकबर, हमारी बात पे गौर करना, जो शोहरत के तालिब होते हैं वो कबूलियत से महरूम हो जाते हैं, जो शोहरत के तालिब होते हैं वो कबूलियत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि शोहरत का कबूलियत कभी जमा नहीं होगी, शोहरत का कबूलियत कभी जमा नहीं होगी। जो शोहरत के तालिब होते हैं वो कबूलियत से महरूम हो जाते हैं। तमीम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, है तो ये चिंगारी, इसको दूर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको दूर नहीं करना चाहता क्योंकि इससे शोहरत हो जाएगी और मैं अपनी शोहरत पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपनी शोहरत पसंद नहीं करता हूँ। अल्लाह अकबर, हाय हाय क्या अर्ज़ करूँ भाई, बस मैं खुद ही बिगड़ा हुआ हूँ, हिम्मत भी नहीं होती है कहने की, लेकिन आप हज़रात मुतवज्जे हैं इसलिए बातें कहना पड़ रही है। प्यारे भाइयों, अल्लाह अकबर, अपने अमल पर मेरी बात पे गौर करना, शर्म आती है मुझे कहते हुए, अपने अमल पर किसी दुनियावी शराफत और किसी दुनियावी एजाज के न मिलने पर, अपने अमल पर, अपनी मेहनत और मुजाहिदे पर गौर करना, इस बात पर, अपनी मेहनत और अपने अमल पर, अपने मुजाहिदे और कुर्बानी पर किसी दुनियावी शराफत और एजाज के न मिलने पर दिल के अंदर किसी किस्म की तंगी का पैदा होना मुखलिस ना होने की अलामत है। क्या आप मुखलिस नहीं? आपका दिल क्यों तंग हो रहा है? आपने अमल इसके लिए किया है कि आपको आगे बढ़ाया जाए, आपको तरक्की दी जाए, या आपने अमल अल्लाह के लिए किया है? किसी अमल और मेहनत और मुजाहिदे पर किसी दुनियावी शराफत और एहसास के ना मिलने पर अगर आपके दिल में किसी किस्म का गम और हुस्न पैदा हो रहा है, आप फैसला कर लें कि आप मुखलिस नहीं हैं। मैं सच्ची अर्ज करता हूँ, चाहे मखलूक आपके अमल पे आपकी तारीफ कर दे, अल्लाह आपके अमल से राजी नहीं है। चाहे मखलूक आपके अमल पे आपकी तारीफ कर दे, अल्लाह आपके अमल से राजी नहीं है, क्योंकि आज किसी अमल पर, किसी मुजाहिदे कुर्बानी पर दुनियावी शराफत और एहसास के ना मिलने पर आपके दिल में गम क्यों हो रहा है? आपके दिल में गम क्यों हो रहा है? धोखा लगाए लोगों को, साफ अर्ज करूं मैं, धोखा लगाए लोगों को, हम इखलास वाले हैं, इखलास के साथ झगड़े कैसे? इखलास के साथ झगड़े कैसे? ओहो, इखलास तो झगड़ों को ऐसा खत्म कर देता है, मेरी बात तो सुनो, इखलास और अल्लाह को राजी करने की फिक्र झगड़ों को ऐसे खत्म कर देता है कि फितने सर भी उठा नहीं सकते, फितने सर भी नहीं उठा सकते। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़ी ऊंट पर बैठकर, हदीस शरीफ में है, अला नाक़तिन नजीबा, बड़ी जबरदस्त ऊंटनी, बड़ी कीमती ऊंट, उस ऊंटनी पे बैठकर बाजार में निकले, बड़ा बाजार सहाबा से भरा हुआ, और कहने लगे मन हक़्क़ु मिन्नी बिहाज़ल अम्र, हमसे ज्यादा खिलाफत का मुस्तहिक कौन है? हमें होते हुए कौन हमारे सामने खलीफा बन सकता है? कौन हमारे सामने खलीफा बन सकता है? अब्दुल्लाह इब्न उमर उस मजलिस में मौजूद थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर उस मजलिस में मौजूद थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर वो सहाबी है जो हज़रत मुआविया के भी इस्लाम का सबब बने हैं और अबू सुफियान के भी इस्लाम का सबब बने। अबू सुफियान की हिदायत का सबब अब्दुल्लाह इब्न उमर भी उसमें शामिल है, हज़रत मुआविया की हिदायत के सबब अब्दुल्लाह इब्न उमर भी उसमें शामिल है। जब हज़रत मुआविया ने ऐलान किया मन हक़्क़ु बिहाज़ल अम्र मिन्नी, हमसे ज्यादा इस खिलाफत का हकदार कौन है? अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, मेरे दिल में बात पैदा हुई कि मैं इनको कहूं मैं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने तेरे बाप को और तुझे भी पीट कर मुसलमान बनाया। किसको बुलाते रहते? अपने आप। अरे मैं हूं,
میں ہوں، تو کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا دعویٰ کر رہے تو میں موجود ہوں. پھر کہنے لگے کہ مجھے آخرت یاد آ گئی. میں نے کہا چھوڑو، کوئی بھی خلیفہ بنے، ہمیں کیا کرنا، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آئے مشورے میں آئے دن مشورے. دیکھو میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں، آپ میری بات پہ غور کرنا اس بات پر. اگر اپنے مشورے کو کام کی ترقی کی بنیاد بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے مشورے کو کام کی ترقی کی بنیاد بنانا چاہتے ہو، اپنے مشورے کو دو چیزوں سے محفوظ رکھو، انتظامی چیزوں سے، انتظائی چیزوں سے. کس سے بولو؟ سارے مشورے انتظامات سے بھرے ہوئے ہیں. اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں، سارے انتظامات. کام تو ہے نہیں انتظامی انتظام، اور انتظائی چیزوں سے، جھگڑوں سے. اس کا جھگڑا، مسجد کا جھگڑا. ہمارے مشورے کوئی عدالت نہیں ہے کہ جھگڑے حل کرتے بیٹھیں. ہمارے مشورے تو کام کے لیے محدود ہے. کس کے لیے؟ کام کے لیے. مشورے کام کی ترقی کا ذریعہ اسی وقت بنیں گے. اپنے مشوروں کو کام کے لیے محدود رکھو. میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیوں، اگر سیرت میں آپ غور کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں